الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، درس قرآن میں متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصی نشست کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کیو ٹی وی کا خاصہ قرآن مجید فرقان حمید اور اس پر عمل کرنے والی شخصیات جن کی زندگی اور سیرت کی روشنی میں ہم اپنے لیے نمونہ عمل تلاش کریں کہ وہ قرآن پر عمل کر کامیاب ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر گئے، امت میں سب سے فضیلت والے مقام پر فائز ہو گئے۔ اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہمارا مقدر ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ اسی مناسبت سے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے 21 آج ہمارے درس کا عنوان ہے۔ پہلے ان آیات بینات کی تلاوت سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ کچھ ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ: اور ان قریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، مگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور ان قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ ان آیات بینات میں جو آغاز ہے وہ تو یہاں سے ہے کہ ان قریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا، لیکن در حقیقت اگر ہم اس صورت مبارکہ کے آغاز سے اس کے مضامین کو دیکھتے چلے جائیں تو اس صورت مبارکہ میں دو شخصیات یا دو افراد یا دو خاص صفات کے حامل لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اشقا کا ذکر ہے، یعنی سب سے بڑا بدبخت، اور یہاں اتقا کا ذکر ہے، یعنی سب سے بڑا تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔ جو اشقا ہے اس کے لیے وعیدیں بیان فرمائی تھیں کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والا ہے، رب کی رحمت سے دور ہونے والا ہے، لیکن جو اتقا ہے اس کی صفات اور اس کی شان کو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یعنی یہ دو ایسے کردار ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آپ براہ راست ان کو دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص مکہ مکرمہ کا وہ معاشرہ جہاں پر یہ صورت نازل ہوئی، وہاں یہ چلتے پھرتے کردار تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے زمانے میں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو اب ہم نے کون سے کردار کو اختیار کرنا ہے، ہم نے کس صفت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، وہ ہمیں ان آیات بینات کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اور پھر ان آیات بینات کا اولین مصداق کون سی شخصیت ہے، ان کو اگر ہم دیکھیں تو تمام ہی مفسرین تقریباً یہ بات لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ آیات بینات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، رب کریم کا فرمان ہے کہ عن قریب دوزخ سے دور رکھا جائے گا، یعنی وہ شخص نجات حاصل کر لے گا دوزخ سے۔ دوزخ جو آخرت میں سب سے برا ٹھکانہ ہے، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا جس کو دوزخ دے دی گئی وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ اس کے لیے ہے۔ لیکن جو اتقا ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ بھی اس سے بچیں گے۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں انہیں نجات مل جائے گی، جو اتقا ہے تو لازم ہے وہ بھی اس سے دور رکھا جائے گا۔ اب اتقا کا مراد ہے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، یعنی ایک تو تقوی ہی ہے، اس کو متقی کہیں گے، جو تقوی اختیار کرے گا وہ متقی ہے، اور جو متقین کے اندر بھی سب سے افضل مقام پر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اتقا۔ اور اتقا کون ہے؟ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تقوی کو سمجھ لیں آسان سے لفظوں میں تو بہت آسان سی تعریف، جو بزرگوں نے بہت ساری تعریفات کی، اس میں ایک آسان سی تعریف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام کرنا نہیں ہے۔ یہ تقوی ہے آسان سے لفظوں میں۔
پھر تقوی کی بہت ساری صفات، بہت ساری اقسام، بہت ساری کیٹیگریز ہیں، یعنی مخلوق کا تقوی کیا ہے، علماء کا تقوی کیا ہے، اولیاء کا تقوی کیا ہے، صلحاء کا تقوی کیا ہے، یہ اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ لیکن عام طور پر بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ کام سارے کے سارے کرنے ہیں، اور اللہ کریم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو جو اس صفات کا حامل ہو جائے گا اسے صاحب تقوی کہا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متقین کے لیے بہت ساری شانیں بیان ہوئی ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ پاک نے متقین کے لیے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، متقین کو بڑی کامیابی عطا کر دی جائے گی کہ آخرت میں جنت ان کا ٹھکانہ بننے والی ہے۔ تو یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ امت میں سب سے زیادہ، یعنی نبیوں کی بات نہیں کر رہے ہم، امت کی بات کر رہے ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تقوی کی حامل جو شخصیت ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضور کا یہ فرمان ان کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ وزنی ہوگا، زیادہ بھاری ہوگا۔ تو یہ جو ایمانی کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق کی پوری امت سے جو شان بلند ہے وہی تقوی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اس لیے آپ کو کہا گیا اتقا، جو کہ سب سے بڑے مومن بھی ابوبکر صدیق ہیں تو سب سے بڑے متقی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے صحابہ کرام ہیں یقیناً سب کا ایمان، سب کی شان تقوی اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد تمام امتوں میں، صرف امت مصطفیٰ میں نہیں، نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے اس مقام پہ جو حامل شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیوں ہیں اس کی اور دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو میں نے ایمان والی بات کہہ دی کہ ایمان میں سب سے افضل ہیں تو تقوی میں بھی سب سے اعلیٰ ٹھہرے۔ دوسرا فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یعنی اتقا کی ایک شان یہ بھی ہے، جو صاحب اتقا ہوگا، جو مقام اتقا پر فائز ہوگا، اس کی شان یہ ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ لوگ نعرے لگائیں گے، اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ سخی اور غنی شمار کیا جائے گا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے باطن کو پاک کر دے گا، یعنی دل میں جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا تعلق تزکیے کے ساتھ اسی طریقے سے ہے، جس طرح زکوٰۃ کا بھی ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، پاک ہونا اور پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ، جو مال زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے وہ بندے کے دل سے مال کی محبت ختم کر کر اس کو بھی پاک کرتا ہے، اور مال کے اوپر جو آفات آنے والی تھی اس مال کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہاں جو مال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا کہ اس نے جتنا بھی مال خرچ کیا ہے وہ کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ فقط اس لیے کیا ہے کہ اس کا مال اس کو پاک کر دے۔ اور کتنا مال خرچ کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ پوری تاریخ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تاریخ گزری ہے، پوری سیرت کو پڑھ کر دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے اور رسول اللہ کے لیے مال خرچ کرنے میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے دوران، ہجرت کے بعد، مسجد نبوی شریف کی زمین کی خرید و فروخت سے لے کر تعمیرات اور جتنے بھی معاملات ہوئے، یہاں تک کہ جو غزوہ تبوک ہوا جیش العسرہ کے موقع پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش رہی کہ میں کبھی ابو بکر صدیق سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، تو اس وقت میرے پاس مال زیادہ تھا اور ابو بکر صدیق کے پاس مال میرے مقابلے میں کم تھا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میں زیادہ مال اللہ کی راہ میں دوں گا تو میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ ان کے پاس مال تو نہیں تھا، گھر کا جتنا ساز و سامان تھا وہ آپ نے سارا سمیٹا اور سب کچھ باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ اب اگر کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو سیدنا عمر فاروق کا مال زیادہ تھا، کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو سیدنا عثمان غنی کا مال زیادہ تھا، کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کا مال کم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس مال کو دیکھا تو سوال ہی الگ پوچھا، کہا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سب کچھ ہمارے پاس لے کر آؤ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟
تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ تم کبھی بھی ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو نیکی میں سبقت مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی اگر دیکھی جائے تو کس نے لی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو روز حشر عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ان کا مال خرچ کرنا ہے، فرمایا یہ مال کس لیے خرچ کیا؟ یہ تزکا، تاکہ یہ مال خرچ کرنا ان کے باطن کو پاک کرے، ان کے دل میں مال کی محبت نہ رہے، بلکہ مال دینے والے پروردگار کی محبت ان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ جس نبی کے صدقے میں ساری نعمتیں مل رہی ہیں اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ان کی طرف سے آواز لگے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے نظر آئے کہ یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، حضور میں حاضر ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ سب آپ پر فدا اور آپ پر قربان ہے۔ تو مال اس لیے خرچ کرتا ہے، اتقا کی دوسری دلیل کہ وہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ اس مال کے ذریعے اپنے باطن کو پاک کر دے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ مال جو خرچ کرنا ہے اس کا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان تھا تو اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے خرید کر آزاد کیا تھا، یہ اس وقت یہ بات بڑا شور مچایا گیا اس بات کا کہ بلال جیسا غلام جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہی نہیں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مہنگے داموں ان کو خرید لیا۔ اور مشرکین مکہ بھی کہنے لگے ابو بکر ہم تو تمہیں بڑا ذہین تاجر سمجھتے تھے، مگر آج جو تم نے سودا کیا بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ جس قیمت میں تم نے بلال حبشی کو خریدا ہے اتنی قیمت اس کی مارکیٹ میں ہے نہیں۔ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر کے اوپر جو آج ابو بکر نے چکتا کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب نہیں دیا کہ جی مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے بلال کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طرف سے جواب دیا ہے۔ ایک ہوتا نا کہ خود اپنا دفاع کرتے یا بلال کہتے کہ بھئی میں نے کوئی احسان آج تک ان کے اوپر نہیں کیا ہے، میرے تو اتنا تعلق بھی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ اس بات کی تائید فرما رہا ہے کہ ابو بکر صدیق پر بلال کا کوئی احسان نہیں ہے کہ بلال حبشی کو اس لیے مہنگے داموں خریدا ہو کہ کوئی احسان انہوں نے کیا ہو اور احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، بلکہ فرمایا یہ تو فقط اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے کہا، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت بلال کو خرید کر آزاد نہیں کیا تھا، حضرت عامر بن فہیرہ اور اس طرح کے اور دیگر جو غلام صحابہ کرام تھے جن کے آقا انہیں صرف اس وجہ سے اذیت دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان میں سے اکثر کو خرید کر آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا اگر تم غلام خرید کر آزاد ہی کرتے ہو تو کچھ ایسے لوگ خرید کر آزاد کرو کہ کل تمہیں ضرورت پڑے تو وہ تمہارے حامی و مددگار تو بن سکیں، قوی ہوں، طاقتور ہوں، کمزور خرید کر آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب عطا فرمایا تھا کہ میں ان کو اس لیے خرید کر آزاد نہیں کرتے کہ میرے احسان مند رہیں، یہ سارے زمانے میں گن گاتے رہیں کہ ہمیں ابو بکر نے آزاد کیا تھا، ابو بکر نے آزاد کیا تھا، ابو بکر نے آزاد کیا تھا، یا مجھ پر کوئی پریشانی تو فوراً اس لیے میری مدد کرنے کو ہے کہ میں نے ان کو آزاد کیا تھا۔ مجھے ان سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، مجھے ان سے کسی چیز کی تمنا اور آرزو نہیں ہے، میں نے جو خرچ کیا تھا فقط اس لیے خرچ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر کا جواب بھی یہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دہر میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزوں کا جو احوال بیان ہوا کہ یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو کس لیے کھانا کھلایا؟ فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم اس لیے کھانا نہیں کھلا رہے کہ تم کو شکریہ بولو، ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ سب کو جا کے بتاؤ کہ کس نے کھانا کھایا، ہم تو صرف اس لیے کھلا رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان تھا کہ وہ اپنی نیتوں میں بالکل مخلص ہوا کرتے تھے، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں غلام آزاد کیے ہیں اس لیے نہیں کہ میرا کوئی ان پر کوئی احسان میرے اوپر چڑھا ہوا تھا بدلے میں ان کو آزاد کیا، بلکہ میں نے فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اس لیے نہیں کہ کل کوئی میرے کام آئے
کہ میں ساری زندگی ان پر احسان جتاتا رہوں. جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا کوئی فیور کر دیں نا کسی بھی معاملے میں, یہ آزاد کرنا تو بہت بڑی بات تھی, اگر آج کوئی کسی کو خرید کر آزاد کر دے تو سمجھو وہ نئی غلامی میں آ گیا. جس نے آزاد کیا ہے نا وہ پوری زندگی اس کو اپنا غلام بنا کر رکھے گا اور بات بات پر جتاتا رہے گا, اسے بات بات پر تانے دیتا رہے گا کہ تم تو غلام تھے میں نے آزاد کیا, تم تو غلام تھے میں نے آزاد کیا, تمہیں کون جانتا تھا میں نے تمہیں نام دیا ہے. تو آج اگر کوئی کسی پہ احسان کر دے, کسی بھی قسم کا فیور کر دے, تو وہ جتانے سے گریز جہاں موقع ملتا ہے جتا دیتا ہے. لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضرت بلال حبشی آزاد ہونے کے بعد ایک طویل عرصہ ان کی معیت رہی ہے ساتھ ساتھ, لیکن کبھی سیدنا صدیق اکبر نے احسان نہیں جتایا کہ بلال تم تو غلام تھے, تمہارا مالک تمہیں مارا کرتا تھا, تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں تھی, میں نے تمہیں خرید کر آزاد کیا. کبھی یہ بات آپ کی زبان پر کسی کے لیے بھی آپ نے بات ارشاد نہیں فرمائی, بلکہ کیا فرمایا, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں, فقط رب اعلی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہماری عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہمارے سجدے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہمارا مال خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہمارا جہاد کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اب یہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات, ان کے اجلے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو لے کر, جی وہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگ رہے تھے, وہ فلانا چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے, وہ جناب والا ان کے دل میں اس بات کی لالچ آ گئی تھی, استغفر اللہ العظیم. تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے اخلاص کی گواہی خود پروردگار قرآن میں دے رہا ہے. دیکھیں بندے ایک دوسرے کی گواہی دے نا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو تو مجھے حاجی کہے میں تجھے شاجی کہوں, یہ والی کیفیت چل رہی ہو, میں آپ کو علامہ کہوں تو آپ مجھے مفتی کہیں, یہ والی کیفیت چل رہی ہو. لیکن رب کریم اس سے کوئی چیز پوشیدہ, وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم. صرف تمہارے چہرے نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے سامنے عمل بھی ہوتا ہے اور اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں موجود ہوتی ہے. اس سے وہ چیز بھی مخفی, میں آپ کے کسی بھی اچھے عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو میں نہیں جان سکتا, لیکن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود صحابہ کرام کے اخلاص کو قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے, اور ایسا بیان فرما رہا ہے کہ قیامت تک امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی کہ ان نفوس قدسیہ نے جتنے بھی اعمال کیے, دین کی خدمت کی, رسول اللہ کی اتباع کی, رسول اللہ کی حمایت کی, نصرت کی, جہاد, جو کچھ بھی کیا ہے کس کے لیے کیا ہے, فقط اللہ کے لیے کیا ہے, دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا. وہ تو مسلمان ہونے سے پہلے اچھے خاصے مالدار آدمی تھے, مسلمان ہونے سے پہلے ہی ان کے پاس بہت سارا مال تھا, بلکہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصے کے لیے آزمائش آئی, مال میں کچھ کمی ہوئی, لیکن انہوں نے دین کا راستہ نہیں چھوڑا. اس کیفیت کے لیے بھی رسول اللہ کی حمایت میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. تو بعد میں اگر کوئی ان کی نیتوں پہ شک کرنے لگے, بعد میں کوئی ان کے اوپر کلام کرنے لگے, بعد میں کوئی ان کے کاموں پر سوالیہ نشان اٹھانے لگے, تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے, چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے اٹل حقیقت ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بھی ازلی ہے, اس کے علم کے اندر بھی کبھی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آخرت تک کو جانتا تھا کہ مرنے تک ان کی نیت کیا رہے گی, خالص رہے گی, وغیرہ بیان کر دی جاتا کہ ابھی تو یہ خالص تھے, بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کام کس لیے کر رہے ہیں, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ان کی تمام تر حسنات, تمام تر نیکیاں, تمام تر عبادات کا ایک ہی مقصود ہے, اور وہ کیا, اللہ کو راضی کرنا, کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقصود بھی یہ ہے کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے. چونکہ دین سارا کا سارا جو ملا ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے. ایمان رسول اللہ کی بارگاہ سے, قرآن رسول اللہ کی بارگاہ سے, عبادات رسول اللہ کی بارگاہ سے, حلت و حرمت رسول اللہ کی بارگاہ سے, اعمال رسول اللہ کی بارگاہ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رسول اللہ کی بارگاہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کامل ایمان لینا اور پھر اسے آگے تک پہنچانا اور اس کے لیے خدمات پیش کرنا, یہ صحابہ کرام کی پوری زندگی کا مشن تھا. انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی تھیں, پوری زندگی اس بات کے لیے وقف کر دی ہے کہ رسول اللہ نے جو مشن ہمیں دیا اس مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, اس دین کو ہم نے آگے پہنچانا ہے.
اور پھر جنہوں نے یہ کام کیا اللہ نے ان کو سند عطا فرمائی ہے کہ یہ کام کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں کر رہے، دنیاوی منصب کے لیے نہیں کر رہے، حکومت اور ریاست کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت مقام ہے، یعنی باقی تمام لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ عمل میں کھوٹ ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں نیت میں فساد ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ہم عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں باری اللہ ہم حق کی عبادت ادا نہیں کر سکے، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا فساد نیت میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دھیان ہی نہیں ہوتا نماز میں، کون سی رکعت چل رہی ہے، کون سا رکن ادا کیا ہے، کبھی سجدے میں شک آ گیا، کبھی رکوع میں شک آ گیا، کبھی رکعات کی تعداد میں شک آ گیا، کبھی کہیں دھیان چلے گی، کبھی کہیں دھیان چلا گیا۔ اب وہ نماز ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے جس میں ہمارا خیال اللہ ہی کی طرف نہیں ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں فسادی نیت آ گئی کہ لوگ بولیں گے یار ماشاءاللہ کتنا قرآن پڑھنے والا ہے، کتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے اعمال میں کہیں نہ کہیں فسادی نیت آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ بارے اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ گو کہ ہم حق کے بندگی ادا نہیں کر سکے، اس لیے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس رب کو یہ راضی کرنا چاہتے ہیں، جس رب کے لیے ساری محنتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا مال جو اللہ نے دیا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ باطن کو پاک کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ان نیکیوں کی بڑی قدر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی اعمال کی بڑی قدر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ضرور راضی ہوگا، عن قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہی شان ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ میں ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سچے غلام ہیں ان کے لیے بھی اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں سے راضی ہو جائے گا، اور ارشاد فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حالانکہ بندہ رب سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے، مطلب نعمتیں ملے تب بھی راضی، مشکل ہو تب بھی راضی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انہیں ایسی دائمی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر ان آیات بینات کی روشنی میں دیکھیں تو آپ ہر نیکی کے کام میں آگے آگے نظر آتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الزکوٰۃ، کسی کا نام باب الریان، فرما جو نمازوں میں سبقت لے جانے والے ہیں انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو زکوٰۃ میں سبقت لے جانے والے انہیں باب الزکوٰۃ سے پکارا جائے گا، جو جہاد میں سبقت لے جانے والے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو روزے کی کثرت کرنے والے انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حدیث شریف ہے نا کہ روزے داروں کے لیے جنت ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے، یعنی ہر نیکی میں سبقت لے گیا ہو اور جنت کے ہر دروازے سے اس کا نام پکارا جائے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے ابو بکر تم وہ ہوگے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یعنی ہر نیکی اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی کامل اتباع میں کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت کے ہر دروازے سے سیدنا صدیق اکبر کے نام کو پکارا جائے گا۔ آپ یوں سمجھے کہ یہاں بھی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ہے، تو جنت کی بھی گلی گلی میں اور نگر نگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو اللہ پاک وہاں بلند فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خاص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم دنیا کے اندر بھی میرے ساتھی ہو اور جنت کے اندر بھی میرے ساتھ ہو، انت صاحبی فی الدنیا و صاحبی فی الجنہ، تم دنیا کے اندر بھی میرے ساتھ ہو اور آخرت میں بھی میرے ساتھ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ حدیث میں فرمایا کہ کل بروز آخرت جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں بھی اپنی قبر انور سے جب نکالا جاؤں گا تو میرے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نکالا جائے گا۔ یعنی قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کسے نصیب ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو شخصیات ہیں، ان شخصیات کا کردار اتنا اجلا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کے اندر ان کی شان کو بیان فرماتا ہے، ان کے کردار کو بیان فرماتا ہے کہ کبھی بھی دنیا کی لالچ ان کے دل میں نہیں آئی، دنیا کے مال کی لالچ ان کے دل میں نہیں آئی، دنیا کی حکومت اور سلطنت کی لالچ ان کے دل میں کبھی بھی نہیں آئی۔ تو بعد میں آنے والے اگر ان شخصیات کے متعلق اس طرح کی باتیں کریں تو آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ پروردگار قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، وہ خبردار کر کے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اتقا ہیں، سب سے بڑے تقوی والے ہیں، یہ مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ باطن کو پاک کر لیں، یہ فقط اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دنیا والوں کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ان آیات بینات میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرما کر ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے کہ وہ تو اتقا تھے، ہم کم سے کم متقی بن جائیں۔ یعنی ادنا ترین درجہ یہی ہے نا کہ جو اللہ نے کہا وہ کریں اور جس سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ دوسرا، اللہ نے مال دیا، ہم تو دنیا میں جب آئے تھے تو ہم تو بے لباس آئے تھے دنیا میں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اگر ہمارے پاس کچھ ہے، اگر ہم نے کسی صلاحیت سے کمایا تو وہ بھی اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی مخلوق پر احسان اگر کریں تو احسان جتانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جب یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو جس طرح اللہ ان سے راضی ہوگی تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ہمیں بھی سند حاصل ہو جائے گی کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سرخ رو فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام ہجرت سے پہلے کے حالات دیکھیں، کتنی تنگ دستی کے اندر تھے، کتنی پریشانی میں تھے، ہجرت کی، رسول اللہ کی خاطر اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر جب آگے نکلے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی عزت عطا فرمائی، کیسی سرخ روئی عطا فرمائی کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی، وہ خود حیران و پریشان تھے کہ ہم کیسے اس پہ ریاست پہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے، اللہ نے اتنی بڑی بڑی ریاست، اتنی بڑی بڑی حکومت ان کو عطا فرمائی، مگر ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کرتے تھے کس لیے کرتے تھے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، فقط رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ خاص کیفیات نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائے، اور فقط اپنی رضا کی حصول کے جذبے اور خالص نیت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس درس قرآن کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے درس میں شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں آزاد کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا سوال ہے اور بظاہر تو بہت آسان سی بات لگ رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں سیدنا صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے حضرت بلال حبشی، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مالک انہیں بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مرتد ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، لیکن وہ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود احد 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 کی صدا لگاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت کو جانتے تھے، اور میں نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رؤوف الرحیم بنایا ہے، مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، امت کا درد اور دکھ تکلیف محسوس کرنے والے۔ تو سرکار نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش کوئی بلال کو خرید کر آزاد کر دے، اس کا مالک اسے بہت مارتا ہے۔ خاص آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا یا سیدنا صدیق اکبر کو خاص کر کے حکم نہیں دیا کہ تم آزاد کرو، بلکہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ محرم راز،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کو بھانپ جایا کرتے تھے، اتنا قرب سرکار کا حاصل تھا. یہ فٹافٹ اٹھے وہ کہا کہ سرکار کی خواہش ہے کہ بلال حبشی کو آزاد کروانا ہے، تو منہ مانگی قیمت پر خرید کر آپ نے آزاد کیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کوئی احسان نہیں تھا بلال کا، سب حیران ہو گئے اتنا مہنگا کس سے خرید لیا، منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا. تو بلال حبشی کو سیدنا صدیق اکبر نے جو آزاد کیا ہے اس کا بنیادی سبب رسول اللہ کی تمنا تھی، رسول اللہ کی چاہت تھی. تو ابوبکر صدیق نے پیارے آقا کی خواہش کو پورا کر کر دکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد فرمایا کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی میت کی نماز جنازہ ادا کی ہو، یا کوئی شخص ہے جس نے دو اشخاص میں آپس میں صلح رحمی کرائی ہو، اور کوئی ہے جس نے یعنی مسکین کو کھانا کھلایا ہو. وہ کون صحابہ میں سے وہ کون شخص تھا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس نے اقرار کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. اور جیسے ہم نے کہا نا اتقا سب سے بڑا متقی، کیوں سیدنا صدیق وقت سب سے بڑے متقی کیوں ہیں آپ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہمارے بھائی نے بیان کی ہے اپنے پروگرام کے اندر، تو یہ 4 خصوصیات حضور نے ارشاد فرمائی تھیں: جنازہ پڑھنا، لوگوں میں صلح کروانا، مسکین کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا. اور یہ ہر کام اپنی جگہ فضیلت والا ہے، ہر کام. تو اس وقت جب حضور نے ارشاد فرمایا مجمع صحابہ میں کہ کوئی ہے جس نے فجر کے بعد یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں فقط ایک صحابی رسول ایسے تھے جنہوں نے اس دن الحمدللہ 4 کام کیے تھے. آپ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ لگائیے کہ حضور کو پتہ ہے کہ میرے کس صحابی نے کون سا عمل سر انجام دیا ہے. تو ان کی حوصلہ افزائی اور دوسرے صحابہ کی ترغیب ہو گئی. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو ماشاءاللہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اور نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے والے، اور ہر نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو بھی نیکی ہے نا وہ فوراً ادا کرتے تھے. اس لیے وہ اتقا کے مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ سارا کا سارا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ کن کن مقامات ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ فرمایا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت اور بہت اہم سوال ہے. آپ یوں سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے لے کر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک ہی نہیں، بلکہ اپنے وصال تک جب تک زندہ رہے، جہاں جہاں دین کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، ہر کام میں سیدنا صدیق اکبر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر کام میں. یہاں تک کہ آپ مکے میں آپ نے دیکھا غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، اس میں اپنا مال خرچ کیا آپ نے. پھر ہجرت کی جو تیاری ہے، یعنی سفر رسول اللہ کا تھا، مگر اس سفر کی تیاری کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پورے سفر کی تیاری، سواری سے لے کر، کھانے سے لے کر، راستے کی رہنمائی سے لے کر سیدنا صدیق اکبر نے اس پہ مال خرچ کیا اپنا. پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آ گئے، یہاں جو مسجد نبوی شریف تعمیر ہونی تھی اس کی زمین خریدنا، اس کی تعمیرات میں اپنا حصہ شامل کرنا، ازواج مطہرات کے جو حجرے بنے اس میں اپنا حصہ شامل کرنا. پھر جو غزوات کی سیریز ہے، بدر سے لے کر احد ہو گیا، خندق ہو گیا، پھر تبوک ہو گیا، خیبر ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، جہاں جہاں دین کے لیے خدمات پیش کرنی تھی، مال خرچ کرنے کی، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال وہاں پر خرچ کیا. جہاں تک کہ میں نے عرض کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا تھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ روز حشر ان کو عطا فرمائے گا. تو رسول اللہ کا یہ فرمانا یہ بہت بڑی سند ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ نے جہاں بھی ضرورت پڑی آپ نے اپنی ضروریات کو نہیں دیکھا، بلکہ رسول اللہ کی آواز پر فوراً لبیک کہتے اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. تو ہر جگہ جہاں جہاں ضرورت پیش آئی، ہر جگہ سیدنا صدیق اکبر مال خرچ کرنے میں ہمیں اولین کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ الحمدللہ آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے 21 کی روشنی میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کی شان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ تو کامیاب ہو گئے. ہمارے لیے نمونہ عمل کیا ہے کہ ہم اس سیرت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، جب آج ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خرید و فروخت اگر ہو تو بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ایسے وقت میں
جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کر رہا، جھوٹ بولنے میں عار محسوس نہیں کر رہے، ملاوٹ کرنے میں عار محسوس نہیں کر رہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے پرفتن دور میں اگر ہم نے دوبارہ اسلام کو تابندہ اور روشن کرنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے تذکروں کو بار بار سننا ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ ہم سنیں گے ہمیں پتہ چلے گا عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان کو جو طاقت ملی ہے، جو قوت ملی ہے یہ سارے کام کرنے کی، وہ کہاں سے ملی؟ وہ عشق رسول سے ملی ہے۔ ان کی ساری انرجی عشق رسول اللہ سے والہانہ عشق کیا ہے نا، اس لیے قرآن پہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا آسان ہو گیا، احکامات الہیہ پہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو آج ہم بھی اگر اپنی ذات میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے نمایاں مقام عطا کر دیں تو انشاءاللہ قرآن پر عمل کرنا، دین پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی سرخ روئی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ درس قرآن تھا آج کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت اور آپ کے کردار کی روشنی ہم نے اپنے لیے کیا نمونہ عمل پایا وہ بھی ہم نے عرض کی۔ اللہ کریم ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔